الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت چل رہی تھی 56 یعنی 56 آیات کی تفسیر تقریباً مکمل ہو گئی تھی۔ 56ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں مقید مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے، ان ارضی بے شک میری زمین واسعۃ وسیع ہے، فإیایا فاعبدون تو خاص میری ہی تم عبادت کرو۔ تو یہ ان مسلمانوں کے حق میں نازل ہوئی جو مکے میں بھی پھنسے ہوئے تھے، محصور تھے، اور یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں کیسے رہیں گے، نامعلوم ہمیں جگہ ملے نہ ملے، یہاں سے نکل کر کہیں ایسا نہ ہو بہت زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی عنایت فرمائی کہ تم یہاں سے نکلو، میری عبادت کا دامن نہ چھوڑنا، اس کے بعد تم دیکھو کہ زمین بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مدینہ منورہ میں اچھا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ لہذا پھر مسلمان اس کے بعد بھی کثیر مسلمان مدینہ منورہ کی طرف گئے، اور وعدہ خداوندی کے مطابق واقع انہوں نے زمین کو اپنے لیے بہت ہی وسیع پایا۔ آگے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ہر جان نے مرنا ہے، جو جاندار ہے وہ ضرور انتقال کرے گا، چاہے وہ جانوروں میں سے ہو چاہے انسان میں سے، ہر شخص نے دنیا سے رخصت ہونا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک دن موت آئے گی، ہم مریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا، اور وہاں سے فارغ ہو کر اگر ہم کامیاب ہوئے، اور انشاءاللہ مسلمان کامیاب ہوں گے، یا اللہ تعالیٰ بلا حساب و کتاب اپنی رحمت سے چاہے تو ہمیں داخل جنت فرمائے گا، اور جو داخل جنت ہو گیا سمجھ لیجئے وہ کامیاب ہو گیا، اور وہ اپنی زندگی کی بازی ہمیشہ کے لیے جیت گیا۔ تو اللہ نے اس میں موت کو یاد دلایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہر جاندار جتنے بھی مرتے ہیں، ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ موت کی یاد دلانا، موت کو یاد دلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ یہ لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ حاسد کے دل سے حسد کو دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ تکبر کو توڑ دیتی ہے اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس سے گزرے تو دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کچھ ہنسی مزاح فرما رہے تھے، تو نبی کریم نے فرمایا کہ اے لوگو، اپنی مجالس میں لذتوں کو توڑنے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا موت کی یاد۔ تو یہ موت کو یاد کرنا بہت ہی باعث فضیلت ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے کہ اس نے موت یاد دلائی ہے، اور نبی کریم نے موت کو یاد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے کہ جو کفار سے لڑے بغیر بھی مرتبہ شہادت پالے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کر لے، یعنی موت کے بارے میں غور و تفکر کر لے 20 مرتبہ۔ تو یہ 20 کا مطلب یہ نہیں کہ گن کر 1 2 3 4 5 6 اس طرح گن کر، بلکہ 20 سے مراد ہے اگر بہت زیادہ کثیر مرتبہ وہ اپنی موت کو یاد کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہداء کے زمرے میں اٹھائے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی موت کو یاد کریں۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں کے اندر کبھی موت کا تذکرہ ہو جائے، جیسے اب ہم نے یوں بولا کہ بھئی ہو سکتا ہے اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ آپ کے پاس آ جاؤں گا، تو ارے یہ آپ نے کیا بات بول دی، ایسا نہیں کہتے ہیں۔ یا اگر کسی کی موت میت کا تذکرہ ہو وہ برا لگتا ہے، مرنے کا ذکر گھر کے اندر کیا جائے تو گھر والوں کو بہت ہی عجیب و غریب لگتا ہے، اور ہم لوگ موت کو ناپسند کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ ہے کہ موت ایک مومن کے لیے ایسے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جو ٹھنڈا ہو اور اس میں شہد ملا ہوا ہو، یعنی ٹھنڈا پانی اور شہد ملا ہوا، یہ عرب لوگ بہت زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ بھی تھی کہ آپ اکثر صبح و نہار منہ پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے یعنی اس کا حصے ایک مثال دے کر اس کی اہمیت کو واضح فرمایا کہ مومن کے لیے موت ایک اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے جس میں شہد ملا ہوا ہو۔ تو اب ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے، خود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے لیے اس کو محبوب شے فرما رہے ہیں تو ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہم ذکر موت کو ناپسند کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گھر میں موت کا تذکرہ ہوا تو ضرور کوئی مر جائے گا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ موت ایک وقت مخصوص ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم موت کا ذکر کریں گے، موت منہ سے نکلا اور کوئی گھر کا مر جائے گا فرد، تو یہ غلط نظریہ ہے، غلط طریقہ ہے۔ اور موت کو یاد کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ وظیفہ پڑھیں موت 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 موت، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ انسان مرنے کے یا تو طریقوں پہ غور کرے کہ مثلا یوں سوچنے لگ جائے کہ مجھے کس طرح موت آئے گی، میں ایکسیڈنٹ میں مروں گا، بم بلاسٹ میں، آگ میں جل کر مروں گا، پانی میں ڈوب کر مروں گا، کسی چیز کے نیچے کچل کر مروں گا۔ اگر وہ انہی چیزوں کے بارے میں غور کرنا شروع کرے گا تو دل میں خوف پیدا ہوگا اور وہ بہت سے گناہوں سے بچے گا، نیکیوں پہ استقامت حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے کبھی آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور سوچنا شروع کر دیں جیسے میں مر گیا ہوں، اب گھر والے سب میری لاش کے اوپر رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، تصور میں سب کو روتا ہوا دیکھے اور بالکل ایسا محسوس کرے کہ میں لیٹا ہوں لیکن کسی کو چپ نہیں کروا سکتا ہوں، پھر یوں تصور میں لائے کہ اب لوگ مجھے اٹھا کے لے جا رہے ہیں، تختہ غسل پہ لٹایا، اب ستر پہ چادر ڈالی گئی، پھر کپڑے اتارے گئے، وضو کروایا گیا، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، بدن خشک کیا گیا، اب مجھے ایک کفن پہنایا جا رہا ہے، کفن پہنا چکے، خوشبو وغیرہ مل دی گئی ہے، اب گھر والے میرا آخری مرتبہ دیدار کر رہے ہیں، سب رو رہے ہیں، پچھاڑے کھا رہے ہیں اور رونے کی آوازیں فضاؤں میں بلند ہو رہی ہیں، رشتہ دار سارے جمع ہیں، محلے والے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، پھر یوں تصور میں لائیں کہ اب مجھے اٹھا کر جنازہ گاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اب میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، پھر مجھے کندھوں پہ اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لوگ بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں اور اب مجھے قبرستان میں لے جایا گیا، پھر قبر میں اتارا گیا۔ آنکھیں بند کر کے تصور کریں جیسے گڑھا ہے، لوگ اوپر سے جھانک رہے ہیں اور ہم اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر یہ تصور کریں کہ اب سیلیں رکھی جا رہی ہیں، قبر کا اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے حتیٰ کہ مکمل طور پہ روشنی کی ایک کرن بھی نہیں چھوڑی اور پھر لوگ دفنا کے چلے گئے ہیں۔ تو اس طرح غور و تفکر جب کریں گے تو بہت آخرت کی طرف دل مائل ہوگا۔ پھر قبر کے احوال پر غور کریں کہ قبر کی دیواریں کس طرح دبائیں گی، کہیں قبر میں سانپ یا بچھو تو نہیں آ جائیں گے، کیڑے مکوڑے تو نہیں آ جائیں گے، منکر نکیر کے بارے میں غور و تفکر شروع کیا جائے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ مختلف چیزوں کو یاد کرنا ہم اپنی عادت بنا لیں اور موت سے قرب موت کی علامات پر یا موت کے وقت، مرنے کے وقت، غسل وغیرہ کے معاملات، ان کو اگر ہم وقتاً فوقتاً ذہن میں لاتے رہیں گے تو غفلت بہت حد تک دور ہوتی رہے گی۔ ثم الینا ترجعون، یہ بھی بہت ہی اہم اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے کہ پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم تو مقید ہیں، دنیا میں ہمیں بھیجا مقید، اور اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں قید کر کے پہنچائے جائیں گے، اور وہاں پر اگر ہم نے اچھے اعمال کیے تھے تو دائمی آزادی ہے، اور اگر اللہ ناراض ہوا خدا نہ کرے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد مٹی میں نہیں مل جاتے، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارا کوئی دوسرا جنم نہیں ہوتا، ہم ایک ہی دفعہ پیدا ہوتے ہیں، پھر مر کے پھر اپنی قبر میں رہتے ہیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جاتی ہے، اس وقت ہم اٹھیں گے، اس سے پہلے ہم دوسرا جنم وغیرہ کا تصور ہمارے یہاں نہیں ہوتا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اور انشاءاللہ سب کا ہوگا۔ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ سب کا حساب و کتاب ہوگا، نیک جنت میں جائیں گے اور برے جہنم میں جائیں گے۔ تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے، ایک سود لینے والا بھی سوچتا ہے کہ مجھے بھی تو لوٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، زنا کرنے والا بھی سوچتا ہے، بدنگاہی کرنے والا بھی سوچتا ہے، فراڈ کرنے والا، رشوت لینے دینے والا، اسمگلنگ کرنے والا
اور گندے افعال میں مبتلا شخص بھی جب اس آیت کو پڑھے گا کہ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ آج جو بے پرواہی اور دلیری کے ساتھ میں گناہ کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میری زندگی کا اختتام میری کہانی کو ختم کر دے گا، بلکہ یہ کہانی ایک اس کا چیپٹر ختم ہوگا، ایک اس کا پیراگراف ختم ہوگا اور نیا پیراگراف، نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی برزخ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ لہذا دل میں خوف پیدا ہوگا کہ آج دلیری سے کیے گئے یہ گناہ اور خطائیں کل میدان محشر میں جب تقاضا کریں گی کہ میں ان کا حساب و کتاب دوں تو میں کیسے دوں گا۔ اس وقت انسان کو پھر احساس ہوتا ہے، گرفت کا احساس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے حساب و کتاب کے وقت گھبرا جانے کا احساس، تو وہ توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، اور یہ نور نفس و شیطان کی گرفت کو کمزور کرتا ہے اور پھر عبادات پر استقامت ملتی ہے، اور الحمدللہ گناہوں سے نجات میں آسانی محسوس کی جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنت، تو ضرور ہم انہیں ٹھکانہ دیں گے جنت میں، غرفاً بالا خانوں کے اعتبار سے، یعنی اونچی منزلیں ہوں گی ان کو دی جائیں گی، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا اجر کیا ہی اچھا ہے۔ تو ذرا غور و تفکر فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا، ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بہت ہی قابل توجہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں دخول کے سلسلے میں اکثر دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایمان اور عمل۔ صرف ایمان کو کافی نہیں فرمایا بلکہ عمل بھی لازم ہے، لیکن آج کا مسلمان ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے بعد ایمان کی دولت بغیر کسی محنت کے حاصل کر لینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ اب عمل کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے، مسلمان تو ہوں، جنت میں چلا جاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو صاحب حکمت ہے، حکیم اعظم ہے، اور اس نے قرآن پاک میں جا بجا جنت میں دخول کے لیے دو چیزوں کو معیار قرار دیا ہے، ایمان اور عمل، تو یقینی سی بات ہے یہ کوئی بیکار بات نہیں ہے، عمل بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ یہ جو ہمارے بعض مسلمان بھائی اور بہنیں نادان سے یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کا محتاج کوئی ہے، وہ ویسے ہی بخش دے گا۔ جی ہاں، وہ ہمارے عمل کا محتاج نہیں، وہ تو ہمارے ایمان لانے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ ساری دنیا کافر ہو جائے تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اگر سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں تو اللہ کی ذات کو کون سا فائدہ پہنچا دیں گے؟ یہ فائدہ اور نقصان ہماری ذات کی طرف ہی راجع ہوتا ہے، یعنی اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوگا، غلط کام کریں گے تو نقصان بھی ہمیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اثرات قبول کرنے سے بالکل بے نیاز ہے، لہٰذا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے اگر مسلمان گھرانے میں آنکھ کھول دی تو کوئی بہت بڑا کمال کیا، ایسا نہیں، بلکہ اب ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں تاکہ اپنے آپ کو مستحق جنت بنوا سکیں۔ اور اس قسم کی آیات جس میں عذاب کا تذکرہ ہو، جنت کا تذکرہ ہو، تو اس سے ہمیں یہ بھی ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ ڈرانا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، انعام کا ذکر کرنا، آخرت کی طرف مائل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ میں سے ہے، ہمیں بھی یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الذین صبروا، اور وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، یعنی عمل کرنے والوں کی گویا کہ یہ وضاحت ہے کہ پیچھے اللہ نے فرمایا تھا کہ نعم اجر العاملین، اور عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ الذین صبروا، عمل کرنے والے کون ہیں؟ وہ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرنے والے ہیں۔ تو صبر جو ہے وہ اپنے آپ کو شکوہ، شکایت، بے قراری اور ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے روک لینے کا نام ہے، اور صبر مختلف چیزوں پر ہوتا ہے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پہ صبر کیا جاتا ہے، اور اس پہ صبر کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی زبان سے شکوہ نہ نکلنے دے، نہ دل کے اندر اس کو برا جانے، بلکہ اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ ہاں، راضی رہتے ہوئے اگر وہ تدبیر اختیار کرتا ہے، مصیبت کو دور کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عبادات پر صبر، یہ دوسری قسم بنتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے پر بڑی بھاری عبادتیں مقرر فرما دیتا ہے،
تو ان پہ عبادتوں پہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ ان عبادات کو ادا کرنا، ان میں جان بوجھ کر کوتاہی نہ کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا مالدار آدمی ہے، ارب پتی ہے، تو اس کی زکوٰۃ یقیناً کروڑوں میں بنے گی۔ اب کروڑوں روپے اپنے سے جدا کرنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، تو اب اگر یہ شکوہ شکایت دل میں بیدار نہ ہونے دے اور خوش دلی کے ساتھ اس پیسے کو خرچ کرے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا، اور گویا کہ صبر کرنے میں کامیاب ہوا اور اس کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح مشقت والی عبادات ہیں، روزہ دیکھ لیجئے، حج کی ادائیگی دیکھ لیں، یا مالی عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی وغیرہ ہے، اور اسی طرح جسمانی عبادات ہیں جیسے روزہ یا نمازیں ہیں، اور رمضان کے اندر خصوصاً تراویح ہے، تو یہ چیزیں ہمارے لیے ایک آزمائش ہے اور ان پر صبر کرنا بھی بہت ہی افضل ہے۔ اسی طرح گناہوں سے پرہیز پر بھی صبر کیا جاتا ہے۔ گناہ سے پرہیز پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً گناہوں میں لذت بھی رکھی ہے، اور ہمارے نفس کا اس کے اندر میلان بھی پیدا فرمایا، یعنی نفس بہت جلدی گناہ اور برائی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا کمال ہوگا کہ ہم نفس کو کس طریقے سے روکتے ہیں، اور اس روکنے کے اندر جو مشقت آئے گی اس پر ہمیں صبر کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ یہ بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اور بہت ہی زیادہ بلندی درجات کا حامل کام ہے کہ ہم اپنے نفس کو گناہوں سے روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔ توکل کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ ہر کام کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، میں کچھ بھی کر لوں وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ لیکن یہ وہاں پر ہوتا ہے کہ جو معاملات ہدایت اور گمراہی، گناہ اور ثواب، نیکی اور بدی کے علاوہ ہوں، کیونکہ ان امور میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، نیکی حاصل کرو یا بدی کر لو، کفر اختیار کرو یا اسلام اختیار کرو، گناہ کر لو یا ثواب کرو، ہدایت حاصل کرو یا گمراہی کو حاصل کر لو، تمہاری مرضی ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی اللہ نے مجھے مجبور کر دیا، جیسے اللہ نے چاہا ویسے میں نے کر لیا، نہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرت و اختیار میں رکھے ہیں، اور اس میں ہمیں مجبور محض بنایا ہے۔ ان کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کاروبار ہو، شادی بیاہ کے لیے کوشش ہو، نوکری کے لیے کوشش ہو، اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ ہاں، ہمارا کام ہے کوشش کرتے رہنا، نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق نکلے نہ نکلے، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے۔ اب یہ بہت سے وہی مسلمانوں کا تذکرہ جیسے پہلے بھی آیا تھا کہ وہ مکہ المکرمہ میں مقید تھے، تو وہ مسلمان جب ان کو کہا گیا کہ تم ہجرت کرو اور مدینہ منورہ کی طرف آؤ، تو ان میں سے بعض کے دل میں خیالات پیدا ہوئے کہ وہاں پر ہمیں کون کھلائے گا پلائے گا، ہم کیسے گزارا کریں گے۔ تو پھر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور زمین پر چلنے والے کتنے ہی جانور ایسے ہیں کہ وہ اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے ہیں۔ اس پر کلام کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔